فصل فی بیان ان العصمۃ من قریش والخلافۃ فی، یہ فصل اس حقیقت کے بیان میں ہے کہ جو ائمہ ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے اور خلافت ہوگی انہی میں، خلافت انہی میں ہوگی۔ تو مختلف فصلیں جس کا ذکر انہوں نے اپنے مقدمے میں کیا، ان میں سے ایک فصل یہ بھی ہے، اور ان تمام فصول کو بطور خاص انہوں نے اپنے جملے اپنی باتیں کم رکھی ہیں اور دوسرے مواقع سے حوالے زیادہ نہ ہوئی، بہت سی روایتیں انہوں نے۔ سب سے پہلے یہ روایت بیان کرتے ہیں ابو داؤد طیالسی اپنی مسند میں فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن عبد العزیز عن زیاد بن سلامہ عن ابی حفصہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الائمۃ من قریش ما حکموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا۔ حضرت سفیان بن عبد العزیز زیاد بن سلامہ عن ابی حفصہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ یعنی خلفاء قریش جو ہوں گے جب یہ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں یا انہوں نے کیا تو عدل انصاف کے ساتھ کیا، اور جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں یا انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو اسے پورا کیا، اور جب بھی ان سے رحم و کرم کی گزارش کی جاتی ہے تو یہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدل و انصاف اور وعدہ وفائی اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے جو خلفاء ہوں گے ان کا تعلق قریش سے ہوگا۔ امام ترمذی کی دوسری روایت کا ذکر کرتے ہیں حدثنا احمد بن منیع حدثنا زید بن حباب حدثنا معاویہ بن صالح حدثنا ابو مریم الانصاری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی قریش والقضاء فی الانصار والاذان فی الحبشہ، کہ بادشاہت قریش میں ہوگی یا بادشاہت قریش کی شایان شان اور قضاء انصار کی شایان شان اور اذان حبشہ والوں کی شایان شان۔ ٹھیک ہے، یعنی مختلف طبقات کے لوگوں کی شایان شان جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہ جو خلافت ہے یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک اسلامی بادشاہت ہی ہے، اگرچہ اسے انتہائی معزز اور ممتاز کرنے کے لیے عام بادشاہت سے الگ کر دیا گیا ہے، اور ان میں بھی جو خلافت راشدہ ہے وہ اپنی کیونکہ اس کے جو معاملات تھے وہ پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی معاملات کا عکس تھے، اس لیے ان کو خلافت راشدہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور خلافت راشدہ کے لیے جو خلفاء تصدیق کیے جاتے ہیں ان خلفاء کا جو زمانہ مانا جاتا ہے وہ کل 30 سال ہے، اور یہ 30 سال حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت پورا ہو جاتا ہے، کم و بیش موٹے موٹے میں 30 سال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادشاہت قریش کی شایان شان اور قضا یعنی عہدہ قضا یا مقدمات کا فیصلہ یہ انصار کی شایان شان اور اذان و اقامت یہ حبشہ والوں کی شایان شان۔ ایک اور روایت امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں ذکر کرتے ہیں حدثنا حاکم بن نافع حدثنا اسماعیل بن عیاش عن ضمضم بن زرعہ عن شریح عن کثیر بن مرہ عن عتبہ بن عبدان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخلافۃ فی قریش والحکم فی الانصار والدعوۃ فی الحبشہ رجالہ مؤفقون۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت قریش کی شایان شان اور فیصلے یعنی قضا قضا انصار کی شایان شان اور دعوت لوگوں کو بلانا، اوپر اذان کا ذکر ہے وہی دعوت ہی ہے، فلاح کی دعوت، نماز کی دعوت اور یہاں تک کی دعوت کی شایان شان۔ اس حدیث کے جو رجال کی گئی سارے کے سارے سلطان ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت چوتھی روایت ذکر کرتے ہیں ابراہیم بن ہانی حدثنا الفیض بن فضل
حدثنا مسعود عن سلمہ بن قبیل عن ابی صادق عن ربیعہ بن مالک عن علی بن ابی طالب قال علیہ الصلوۃ والسلام الامراء من قریش. الفاظ مختلف ہیں. الائمۃ من قریش، الملک من قریش، الخلافۃ من قریش، الامراء من قریش. الائمۃ من قریش، الامراء من قریش، یہ دو روایتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اور الملک فی قریش، الخلافۃ فی قریش، یہ دونوں ایک دوسرے کے مضمون کے موافق. کہتے ہیں ابرارھا امراء ابرارھا و فجارھا فجراء فجارھا، کہ امراء قریش سے ہوں گے، تو امراء میں جو نیک امراء ہوں گے وہ نیک لوگوں کے امراء ہوں گے، نیک امراء نیک لوگوں کے امراء ہوں گے، اور فاسق و فاجر امراء فاسق و فاجر لوگوں کے امراء ہوں گے. اور یہ صحیح بھی ہے کہ جب انسان کی زندگی سخت ترین تباہیوں کا اسقط شکار ہوتی ہے تو اس پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق انہیں نہ چاہتے ہیں، جنہیں خود راہ راست پہ نہیں آنا ہے. کبھی کبھی ان پر کتے بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ یہ کتے گھوم پر راہ راست پر لے آئیں. جب یہ ہر درجہ ظلم و تشدد کا شکار ہوں گے تو انہیں ان کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور پھر وہ ہوش کے نابود لیں گے، پھر نئے سرے سے زندگی میں بدلاؤ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ان کے عہد کے اقتدار کا مالک ہوگا وہ بھی بدلے گا. جب یہ بدل جائیں گے تو وہ بھی بدل جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثوں کا جو مشترکہ مضمون ہے وہ مشترکہ مضمون یہی ہے کہ امراء اور خلفاء کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا. ان چاروں کی مشترکہ کا مضمون یہی ہے. اب اس کے بعد کی اسلام کے اندر مدت خلافت بطور خاص کتنے سالوں کی ہے روایت کی روشنی میں. تو سب سے پہلے یہاں بیان فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کی روایت. حدثنا بہز حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا سعید بن عثمان عن سفینہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلافۃ 30 عاما ثم یکون بعد ذلک الملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت کا آغاز ہوگا، اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی. اور خلافت کا یہ زمانہ پورا ہو جاتا ہے 30 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد. 4 خلفاء کا زمانہ اور حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مجموعی طور پر جسے کہتے ہیں راؤنڈ فگر، موٹے موٹے میں 30 سال پورا ہو جاتا ہے. قال العلماء لم يكن في 30 بعده علیہ الصلوۃ والسلام الا الخلفاء وايام الحسن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد 30 سال کا جو زمانہ ہے یہ نہیں ہوتا مگر خلفائے اربعہ کا زمانہ اور امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا زمانہ. مطلب خلفائے اربعہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد خلافت ہے یہ عہد خلافت 30 سال کے مکمل ہو جاتا ہے. 30 سال ان کے عہد خلافت مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو خلفاء ہوں گے، خلفائے اربعہ 4 ہوئے اور امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 ہوئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خلفاء ہوں گے وہ کل 12 ہوں گے، اور ان 12 خلفاء کے زمانے میں جو خلافت اور حکومت ہوگی، اللہ اس بات حکومت کو بھی ہمیں کرتے حکومت کو بھی شامل کرنا ہے، بادشاہت ہوگی، ان میں جو بادشاہت اسلام کی عزت و شوکت کو باقی رکھے گی، چاہے وہ درمیان سے کچھ عہود نکالنے پڑے، درمیان سے کچھ ادوار نکالنے پڑے، وہ 12 خلفاء ہوں گے جن کے زمانے میں اسلام کی جو شوکت ہے وہ پوری طرح عام ہوگی اور اسلام کو قوت حاصل ہوگی ان کے زمانے میں. اب یہ جو ہے خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ اس میں اسلامی شوکت کس درجہ بلند ہوتی. اور بعد کے ادوار میں ہمیں مختلف ادوار میں ایسے 12 خلفاء ان کے علاوہ ان کو شامل کر کے 12 خلفاء کی نظر آئیں گے جن کے دور میں. ہاں درمیان میں کچھ زمانے ایسے آئے جن میں اعلیٰ درجے کی تجزیبیاں، بدتمیزیاں، بے ترتیبیاں اور غیر منظم سازشوں کا ایک جال نظر آتا ہے. تو اب روایتیں آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں. درمیان میں ایک روایت تھوڑی سی الگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت بزار کی، حدثنا محمد بن
مسلم عن صحيح الحسان عن صحيح حمزة عن مقبول عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول دينكم بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك وجبرية. ہمارے دین کا شروعاتی دور، ہمارے دین کی شروعات نبوت اور رحمت پر مشتمل تھی، اور پھر اس کے بعد خلافت و رحمت کا دور آیا، اور خلافت و رحمت کے دور کے بعد رحمت سے مراد کوئی عدم انصاف پر مبنی فیصلے اور اسلام کے اصولوں کی تمام بجا آوری اپنے تمام سیاسی معاملات میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت اور وہ جبر و قہر کا زمانہ ہے، بادشاہت اور جبر و قہر کا زمانہ. اب اس کے بعد وہ روایت ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ارشاد فرمایا کہ خلفاء کل 12 ہوں گے. الفاظ مختلف روایتوں کے ہیں، اور ان 12 خلفاء کے زمانے میں جو اسلام کی حکومت ہوگی وہ اسلام کی حکومت غلبے کی شکل میں ہوگی. اسد اللہ بن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے روایت کی محمد بن ابی بکر محدثی نے ہم سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بیان کی یزید بن زرع نے وہ روایت جو کہتے ہیں کہ ہم سے اس بیان کی ابن عون کو شعبی سے وہ جابر بن سمرہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزال هذا الامر عزیزا، یہ امر خلافت غالب ہی رہے گا، اسلامی سیاست اسلامی خلافت غالب رہے گی. یبصرون علی من نامہ، جو بھی ان کے مقابلے آئے گا ان پر ان کی مدد ہوتی رہے گی. علیہ اثنا عشرہ خلیفہ، ان پر 12 خلیفہ ہوں گے. یا اس حاضر امر کی طرف اشارہ ہے، اس میں کل 12 خلیفہ ہوں گے. کل لوگ من قریش، اور یہ سارے کے سارے خلفاء جو ہوں گے یہ کا تعلق قریش سے. ایک روایت انہوں نے ذکر کر دی ہے جس میں جو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن مزید جو روایتیں ہیں ان میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، سب کا مضمون یہی ہے لا یزال هذا الامر عزیزا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر خلافت، امر حکومت کے غلبے اور اس کی شوکت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ 12 کا عدد بھی ذکر فرمایا. وہ الفاظ آپ حضرات دیکھیں، اخرجہ الشیخان وغیرہما، یہ جو الفاظ ابھی ذکر کیے گئے اس کا مطلب شیخین نے اور ان کے علاوہ نے روایت کی الفاظ، لیکن اس کے بہت سے اور طرق ہیں، بہت سے اور سلسلے ہیں، اور وہ تو مختلف ہیں لیکن سب ہم معنی ہیں. منہا لا یزال هذا الامر صالحا، منہا لا یزال الامر ماضیا رواہ احمد، ومنها عند مسلم لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ومنها عنده الا هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي له فيه 12 خليفه، ومنها عنده لا يزال الاسلام عزيزا منيعا الى 12 خليفه، ومنها عند البزار لا يزال امر امه قائما حتى يمضي 12 خليفه كلهم من قريش، ومنها عند ابي داود زيادة فلما رجع الى منزله اتته قريش فقالوا ثم يقول ماذا قال ثم يقول الحج، ومنها عنده لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تستمع الامه عليه. ایک اور بزار سند حسن علی بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انه سئل كم يملك هذه الامه من خليفة فقال سألنا عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال 12 كعدة مطبوعة بني اسرائیل. دیکھیے مختلف الفاظ ہیں لیکن سب ہم معنی ہیں. پہلی روایت کی تفسیری جسے شیخین نے ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد متعدد طرق ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں. لا یزال هذا الامر صالحا، یہ معاملہ یہ امر خلافت ٹھیک ٹھاک رہے گا. اس کے بعد وہ الفاظ ہیں لا یزال الامر ماضیا، امر خلافت جاری اور ساری رہے گا، امر خلافت جاری اور ساری رہے گا یہاں تک کہ اوپر 12 خلیفہ نہ گزر جائیں. ان دونوں کی روایت امام احمد بن حنبل نے کی ہے. امام مسلم کے الفاظ لا یزال امر الناس ماضیا کی لوگوں کا یہ کہہ لیجیے کہ لوگوں کا جو امر خلافت ہے یہ جاری اور ساری رہے گا. یہ کہہ لیجیے کہ اے لوگوں امر خلافت ان میں جاری اور ساری رہے گا جب تک کہ ان لوگوں پر 12 خلیفہ نہ گزر جائیں.
یا 12 لوگ ان کے حاکم نہ بن جائے۔ ایک اور الفاظ انہی کے ہیں، امام مسلم کے ہیں کہ یہ امر خلافت ختم نہیں ہوگا، نہیں جائے گا جب تک کہ ان میں 12 خلیفہ نہ گزر جائیں۔ ایک اور الفاظ ہیں، ایک اور متن ہے لا یزال الاسلام عزیزا منیعا۔ منیع کا معنی ہوتا ہے محفوظ بھی ہوتا ہے اور اسی عزیز کے معنی میں بھی ہوتا ہے، غالب کے معنی میں۔ اور اسلام غالب رہے گا، عزیز رہے گا 12 خلیفہ ہونے تک۔ بزار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میری امت کا معاملہ قائم رہے گا، باقی رہے گا یہاں تک کہ ان پر 12 خلیفہ گزر جائیں اور یہ سارے کے سارے خلفاء قریش سے ہوں گے۔ ایک اور روایت حضرت ابو داؤد کی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور یہ باتیں آپ نے کہیں، ان کا ذکر اوپر ہوا تو قریش ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں وضاحت تھی قریش کے حوالے سے کہ وہ سارے کے سارے 12 خلفاء ہوں گے، ان کا تعلق قریش سے ہوگا اور 12 کا ذکر تھا تو تجسس ہوگا کہ 12 کے بعد کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا سما یکون ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ 12 خلفاء جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سما یکون الحرب، اس کے بعد فتنے ہوں گے، فساد ہوگا۔ اور ومنها انه لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خلیفہ كلهم تجتمع عليه الامه۔ اب یہاں بھی ایک لفظ کی وضاحت ہے کہ جس پر امت کا اتفاق ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 کے گزرنے کے بعد جو ہے امت خود کسی ایک پر متفق نہیں ہوگی، اور متفق نہیں ہوگی تو خود جو حاکم بنے گا اسے ٹینشن ہوگا اور جو متفق نہیں ہوں گے انہیں ٹینشن ہوگا۔ اس طرح ان کی اجتماعیت بگڑے گی اور امر خلافت جو ہے یہی کہ امر حکومت اب پوری طرح فتنوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین قائم باقی رہے گا یہاں تک کہ اوپر 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب ایسے ہوں گے جن پر امت کا اتفاق ہوگا۔ امام احمد بن حنبل اور بزار سند حسن خصوص سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے، کتنے خلیفہ اس امت پر حکومت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو نقبا، ان کے جو سردار تھے 12 ان 12 سرداروں کی تعداد کے مطابق اس امت کو 12 خلفاء اور حکام حاصل ہوئی۔ اتنی روایتیں جن میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کے بعد بھی تو بہت سے حکام ہوئے اور اسلامی سلطنت کہیں جاتی رہی، اس کا دائرہ بڑھتا رہا، سمٹتا رہا، پھیلتا رہا، کمزور ہوتا رہا، حکومت کے تانے بانے بھی کرتے بھی رہے، سیاسی معاملات کرتے بھی رہے اور کچھ ہوتا رہا۔ ان 12 کا جو ذکر کیا گیا ان تمام متون کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو قاضی ایاز مالکی کا ایک اقتباس یہ ذکر فرماتے ہیں، قال قاضی ایاز لعل المراد بالاثنی عشر فی هذه الاحادیث وما شابہ انہم یقولون فی مدت عزت الخلافہ وقوت الاسلام واستقامت امورہ والاجتماع علی من یقوم بالخلافہ وقد وجد هذا فی من استمع علیہ الناس۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں 12 خلفاء کے حوالے سے گزری، ان کا یہاں ذکر ہوا، ان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 12 خلفاء ہوں گے خلافت کے شوکت کے زمانے میں، یعنی جب اسلامی خلافت کا پرچم شوکت بلند ہو رہا ہوگا، مطلب جن کی وجہ سے بلند ہوگا، ان کے عہد حکومت میں اسلامی شوکت کا غلبہ ہوگا اور اسلامی حکومت کا غلبہ ہوگا اور ان کے معاملات جو ہوں گے، سیاسی معاملات ٹھیک ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بھی اس امر خلافت کے مالک ہوں گے ان پر لوگوں کا اتفاق ہوگا۔ جیسا کہ ماقبل میں ایک حدیث شریف کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اس پر امت متفق ہوگی۔ تو ایسا نہیں کہ ان 12 کے علاوہ اور نہیں ہوں گے، یہ 12 ایسے ہوں گے کہ جو اپنے عہد خلافت میں ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں اور ان کے عہد خلافت میں جو ان کے سیاسی معاملات ہیں ان میں اسلامی
سامنے رنگ نظر آئے گا اور مادیت پرستی کم کم نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا عمل خلافت ہوگا، وہ انتشار سے محفوظ ہوگا، امت اس پر متفق ہوگی۔ یہی ہے اس کا مطلب۔ 12 خلفاء ہوں گے اور جن پر امت کا، جن پر لوگوں کا اتفاق ہوا ان کا زمانہ ٹھیک ہے آیا بھی، اور وہ 12 خلفاء گزرے بھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقت وجدہ حاضر فی من استمع علیہ الناس، جس پر لوگوں کا اتفاق ہوا اس معاملے میں یہ چیز گزر چکی ہے، پائی جا چکی ہے، یعنی امر خلافت جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں دنیا میں پائی جا چکی ہیں۔ الا ان طرفا امر بنی امیہ وقعت بینہم الفتنہ زمن الولید بن یزید، یہاں تک کہ بنو امیہ کا جو امر سیاست تھا وہ منتشر ہوا، مسترد ہوا، وہ بدلا، اور ولید بن یزید کے زمانے میں سخت ترین فتنہ ان میں مچا۔ اب یہیں سے جو ہے زمانہ بدلا اور فن سلطہ بینہم، اور یہ چیز مسلسل ان میں ہوتی رہی، یہ چیز مسلسل ان میں باقی رہی، الی ان قامت الدولۃ العباسیہ، یہاں تک کہ دولت عباسیہ کی عباسی دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اور جب عباسی دور حکومت کا آغاز ہوا تو اموی جو دور تھا یہ پوری طرح ختم ہوا، اور وہ فتنے جو اموی دور میں اٹھے تھے ان فتنوں کا بھی سرتباب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ فاستأصلوا امرهم، اب ان عباسیوں نے ان کو یعنی ان کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، ان کی حکومت کو، بنو امیہ کی حکومت کو، اور ولید بن یزید کے زمانے میں جو فتنہ شروع ہوا تھا وہ فتنہ جو آگے باقی رہا وہ تمام فتنوں کا سرتباب ہوا، اور جو ہے دولت عباسیہ نے بطور خاص